ایک نورتن رسالے میں اہل تشیع کا یہ بھی عقیدہ لکھا ہے کہ قرآن کریم دراصل حضرت علی کی طرف نازل ہوا تھا، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چونکہ آپ کی شکل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت تھی، اس لیے جبریل نے وہ غلطی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، حالانکہ آئے تھے وہ حضرت علی کے لیے۔ جنت اور دوزخ کا ظاہری تصور، نبیوں پر تہمتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شرک کا الزام، حضرت آدم پر شرک کا الزام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 3 جھوٹ بولنے کی تہمت، حضرت ادریس پر زبردستی جنت میں داخل ہونے کا بہتان، حضرت لوط کی پاکیزگی پر اعتراض، یعنی اپنی بیٹیاں دشمنوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھتے نہیں، احادیث کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ سارے انبیاء پاک ہیں، اس لیے ہر وہ غلط آیت یا حدیث کا جو اس بنیادی عقیدے سے ٹکراتا ہے وہ تمہارے نفس کا، تمہاری ضمیر اپنے نفس کی آواز ہے، قرآن کی آواز نہیں ہے۔ حضرت داؤد پر الزام کہ اپنے جرنیل کو مروا کر اس کی بیوی پہ قبضہ کر لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق لغو قصے، حضرت سلیمان کے متعلق کہانیاں کہ نماز چھوڑ دی اور گھوڑوں کی محبت میں نماز کا وقت ضائع کر دیا، سورج ڈوب گیا۔ یہ ہے وہ اسلام جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بچایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسلام آپ کے قرآن، آپ کے فرشتوں کے تصور، آپ کے نبیوں کے تصور، آپ کے نماز روزہ اور عبادتوں کے تصور، اور آپ کے جنت اور جہنم کے تصور کی طرف ہمیں واپس لے گئے۔ بس ہم تو اسی خدا کے غلام اور بندے ہیں جس خدا نے محمد رسول اللہ پر اسلام نازل فرمایا تھا، اور وہی ایک اسلام ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔